میری ماں اس وقت تک کھانا اور پینا مجھ پہ حرام ہے جب تک میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہ دیکھ لوں. سہارا لے کر اسی کیفیت میں چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں, آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں اور زبان حال سے کہنے دیجئے, فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو صحیح سلامت دیکھ کر, امن میں دیکھ کر میرے سارے غم اور دکھ اور زخم بھول گئے ہیں. نبوت کے 10ویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, جو اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے, پیار کیا کرتے تھے, آپ کا دفاع کیا کرتے تھے, اگرچہ مسلمان نہیں تھے, اگرچہ کلمہ نہیں پڑھا تھا, لیکن بھتیجے کی محبت میں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوا کرتے تھے. اگر کفار نے آپ کو گھاٹیوں میں بند کیا تو ابو طالب اپنے بچوں کو لے کر خود بخود آپ کے ساتھ محصور ہونے کے لیے آ گیا. ابو طالب فوت ہوئے اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی بیوی, غم گسار بیوی, آپ سے بے انتہا محبت کرنے والی, کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خدیجہ میں وہ کیا بات ہے, فوت ہوئے سال ہا سال گزر گئے, آج بھی اس کو یاد کرتے ہو, آج بھی اس کا ذکر کرتے ہو. کہا عائشہ تو کیا جانے اس کو, وہ تھی جب لوگ مجھے جھٹلایا کرتے تھے وہ میری تصدیق کیا کرتی تھی, لوگ مجھے مارا کرتے تھے, خدیجہ میرے زخموں کو دھویا کرتی تھی, لوگوں نے مجھ سے مال کو روک لیا تھا, خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پہ نچھاور کر دیا تھا. 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فوت ہو جاتی ہیں. ان 2 ساتھیوں کی, اپنے چچا اور اپنی بیوی کی وفات پر آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے, اتنا غم ہوتا ہے کہ اس سال کا نام ہی غم والا سال پڑ جاتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ اسی سال کے شوال کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے سکون کے لیے اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیتے ہیں. اسی سال اللہ کے حبیب علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی. آپ معراج سے واپس آئے, اہل مکہ کو خبر دی اپنے اس سفر کی, بیت المقدس میں جانے کی, آسمانوں پہ جانے کی, اور یہ خبر ابو جہل تک پہنچی. ابو جہل ابو بکر کو تلاش کرتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ, کیا کوئی شخص رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے مسجد اقصی اور پھر آسمانوں پر یہ ساری سیر کر کے رات کے 1 ہی پہر میں واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں نہیں, یہ ناممکن ہے, بیت اللہ سے بیت المقدس 6 مہینے کا سفر ہے. ابو جہل دل میں بڑا خوش ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی کو توڑ لیا. پھر کہتا ہے تو جانتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے, یہ خبر کس نے مشہور کی ہے؟ کہا ابو جہل یہ کس نے کہا ہے؟ کہا جس کو تو رسول اللہ کہتا ہے اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں رات کے 1 پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس پہ گیا, آسمانوں پہ گیا اور پھر واپس آیا. کہنے لگے اللہ کی قسم ابو جہل, اگر میرے آقا میرے نبی جناب محمد نے یہ کہا ہے تو اللہ کی قسم سچ کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے صدیق کا ایمان مانتا ہے, محمد جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں. اسی لیے ابو بکر کو صدیق عرش والے نے کہا, اس کو صدیق مصطفیٰ نے کہا, اس کو صدیق اہل ایمان نے کہا. جو اس کو صدیق مانتا ہے وہ مومن ہے, جو صدیق نہیں مانتا وہ زندیق ہے.
ابو بکر صدیق نے کہا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں اللہ کی جنت کو دیکھ لوں، میں جہنم کو دیکھ لوں، میں آخرت کو دیکھ لوں، میرے ایمان میں ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ سننے والے نے کہا عجیب بات کرتے ہو، جنت کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں بڑھے گا، جہنم کو دیکھ کر بھی نہیں بڑھے گا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے محمد سے سن کر اتنا ایمان لے آیا ہے جتنا کوئی دیکھنے والا دیکھ کر لے کر آتا ہے۔ میں سن کر ہی اتنا ایمان لے آیا ہوں کہ میرے آقا نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ محمد علیہ السلام جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ابو بکر کی شان ہے، یہ ابو بکر کا ایمان ہے، یہ ابو بکر کی محبت ہے رضی اللہ عنہ وارضا۔ 27 صفر نبوت کے 13ویں سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہجرت کی۔ وہ نبی جن کے پاس کفار نے بھی اپنی امانتیں رکھی ہوئی، ہجرت کا سفر، علی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ وارضا، علی کی محبت میرے ایمان کا جز ہے، علی سے پیار میرا ایمان ہے، علی سے بغض، علی سے عداوت، علی سے نفرت کفر، نفاق اور زندیقی ہے۔ ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہر کسی کو اتنا مقام دیتے ہیں جتنا محمد الرسول اللہ نے دیا تھا۔ کسی ایک کی محبت میں آ کے دوسروں کو نیچے نہیں گراتے۔ کہا علی میں ہجرت کے لیے اس سفر پہ نکلنے والا ہوں، تو آج رات میرے بستر پہ سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں میرے گھر میں ہے، میری چادر لے کے سو جانا، تاکہ جھانکنے والا یہ دیکھے کہ محمد الرسول اللہ سو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ میرے اٹھنے کا انتظار کرے اور ہم دور نکل جائیں، اور صبح جب ہو تو یہ امانتیں لوگوں کو لوٹا دینا اور پھر مدینے آ جانا۔ اس کو دلیل بنا کر کچھ ظالم کہتے ہیں کہ نبی نے اپنی امانتیں علی کو دی، کسی اور کو نہیں دی، اس لیے علی کی شان ابو بکر سے زیادہ ہے، کیونکہ نبی کی امانتیں علی کے پاس ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہی پہ معنی بناتے ہو تو کیوں نہیں غور کرتے نبی کی امانتیں علی کے پاس ہیں اور نبوت کی امانت ابو بکر کے پاس ہے۔ نبی کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں کا مال تو علی کے پاس ہے۔ محمد کی چارپائی پہ سونا واقعی جرت کا کام تھا، بہادری کا کام تھا، مشکل کام تھا، خطرے والا کام تھا، لیکن محمد کریم کے ساتھ ہجرت کا سفر کرنا، باہر نکلنا، یہ کون سا آسان کام تھا؟ نبی نے اپنے ساتھ کے لیے ابو بکر کو چنا، لوگوں کے مال کے لیے علی کو چنا رضی اللہ عنہما۔ ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں اور حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ میرے نبی کے صحابہ سے بھی راضی ہوا، میرے نبی کے اہل بیت سے بھی راضی ہوا۔ کسی ایک کی محبت میں اضافہ کرتے ہوئے دوسرے کو نیچے نہیں گراتے، جو مقام آقا نے جس کا مقرر کیا ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر کے مقام پہ تشریف لاتے ہیں، رات کی تاریکی میں لے کر نکلتے ہیں، غار ثور میں پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چلتے چلتے پتھر لگ لگ کر زخمی ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے رسول کو اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں، غار کے دہانے پر پہنچتے ہیں۔ محبت کرنے والا ہو تو کوئی ایسا ہو، کہتے ہیں آقا آپ اس غار کے اندر نہیں جاؤ گے، آپ کا غلام ابو بکر پہلے اس غار میں جائے گا۔ ابو بکر غار کے اندر پہلے کیوں جا رہے تھے؟ خزانے کی تلاش تھی، سونے کی تلاش تھی۔ کہا آقا اگر غار میں کوئی جانور، کوئی نقصان دینے والی چیز ہو، آپ کے غلام ابو بکر کو نقصان پہنچے، آپ اس سے بچ جاؤ۔ غار میں جاتے ہیں، غار کی صفائی کرتے ہیں،
غار کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں اور جسم کے کپڑا پھاڑ کے سوراخ بند ہو گئے، 2 سوراخ باقی رہ جاتے ہیں، تو اپنا پاؤں ان سوراخوں میں پھنسا کر، ایڑیے اس میں ڈال کر، پھر اپنے آقا سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اندر آئیے، اب غار صاف ہو چکی ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اپنی گود میں لٹا لیتے ہیں اور آقا آرام کرتے ہیں۔ ادھر کفار مکہ جب صبح ہوتی ہے دیکھتے ہیں کہ بستر مصطفیٰ سے مصطفیٰ کی بجائے مرتضیٰ اٹھے ہیں، پوچھتے ہیں نبی کہاں ہے؟ کہا مجھے کیا پتا، میں تو اس بستر پہ سو رہا۔ ابو جہل اپنی پارٹی کو لے کر ابو بکر کے گھر پہنچتا ہے، دوست کا پتہ دوست کے گھر سے لگتا ہے۔ ابو بکر کو گالی دینے والوں، یہ بات تو کفار بھی جانتے تھے، جہاں محمد ہوں گے وہاں ابو بکر ہوں گے، جہاں ابو بکر ہوں گے وہاں محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان نے آواز لگائی تھی، کہا تھا تم میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے نبی کے نام کے بعد کس کا نام پکارا تھا؟ اس نے علی کا نام نہ لیا تھا، اس نے کہا محمد ہے۔ جب خاموشی ہوئی وہ سمجھا کہ شاید نبی شہید ہو گئے، کہنے لگا ابو بکر ہے۔ آپ نے کہا چپ رہو۔ اس نے کہا عمر ہے۔ وہ بھی جانتے تھے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے اور نبی کے بعد امت اسلام میں جس کا سب سے بڑا مقام ہے وہ ابو بکر ہے، اس کے بعد اس کی شان ہے وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ کہا عمر ہے۔ آپ نے کہا خاموش رہو۔ اس نے پھر اپنے بت کے نام کی آواز لگائی، لنا عزا، عزا زندہ باد۔